حرام ممنوع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور محترم کے معنی میں بھی۔ عربی کی اتنی وسیع لغت ہے، اس سلسلے میں روشنی ڈالیں۔ عربی کی لغت وسیع ہے، ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں۔ یہ اتنی فصیح زبان ہے، جیسا استعمال ہوگا ویسا ہی اس کا معنی ہوگا۔ یہ لینگویج زبان ہے ہی ایسی، بلکہ عربوں کو تو لینگویج کا، زبان کا اتنا فخر تھا کہ باقی زبان والوں کو تو وہ اجمی کہتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا، اور سورۃ جن میں ہے کہ ہم نے سنا ایک عجب قرآن، تو یہ زبان ہی عجب ہے۔ عجب کا معنی فصیح اور بلیغ بھی ہے، اس لیے عربی کے الفاظ کے 2 معنی، 4 معنی، 6 معنی، 12 معنی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے اور شکر کی بات ہے۔ لیکن آپ کوئی ذاتی سوال کرو جس کے جواب سے آپ کا اپنا سفر بہتر ہونے کا امکان ہو اور آسان ہونے کا امکان ہو۔ عربی تو ویسے ہی سب لینگویج کی، سب زبانوں کی ماسٹر ہے، اور قرآن پاک سب کتابوں سے افضل ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پیغمبروں سے افضل ہیں، تو یہ ہے ہی سب سے بیسٹ، اور اس پر کیا بات کی جائے۔ اصل میں اسے ہونا ہی اس طرح چاہیے تھا جس طرح قومیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کی زبانیں ہوتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں اتنی زبانیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ سب زبانیں اللہ کریم کی طرف سے ہیں۔ اور یہ جو زبانیں ہیں، اگر ان کے صرف نام لیے جائیں تو اتنی زبانیں ہیں کہ ان کا انت نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کے اپنے علاقے ہیں، اور ان سب کی الگ الگ زبانیں ہیں۔ یہاں بھی آپ شہروں میں دیکھو اور ملکوں میں دیکھو تو ہر 60 میل کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے۔ ایک چیز کو ایک علاقے میں کچھ کہتے ہیں اور دوسرے میں کچھ اور کہتے ہیں۔ اب اگر آپ چھوٹی سی بات پر غور کریں کہ جس انسان کو ملک کی رہنما ہونے کا دعویٰ ہو، وہ کم از کم ملک کی 5-6 زبانیں تو جانتا ہو، تبھی تو رہنما ہوگا۔ یا وہ زبان جو ہے وہ اس ملک کی زبان ہو سکتی ہے جو سب زبانوں پر حاوی ہو، اور اس میں سب زبانیں اکاموڈیٹ ہو جائیں، سما جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس زبان کے اندر دعویٰ کتنا ہے، کیونکہ جتنا دعویٰ ہے اتنے معنی ہوں گے۔ تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ عربی زبان کائنات کے لیے ہے، یعنی کہ یہ زبان ساری کائنات کے لیے ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ ساری کائنات کے لیے ہے، فار آل ٹائمز ٹو کم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ کتاب آنے والے زمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے اس زبان میں اتنی وسعت ہونی چاہیے جتنی کائنات کی زندہ انسانوں میں ہے۔ اس لیے عربی کے اندر اس وسعت کا ہونا بالیقین ہے۔ ابھی اس زبان کا ابلاغ نہیں ہوا، کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس زبان کے اندر زیادہ جہتیں نظر آئیں گی، کیونکہ یہ زبان ساری کائنات کے لیے ہے، اور اللہ کی یہ کتاب ساری کائنات کے لیے ہے، ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے ہے، پنجاب کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی، اور باقی جگہ کے لوگوں کے لیے پیغام عربی میں ہے۔ لہٰذا وسعت تو اس میں ضرور ہوگی۔ حالانکہ آپ قرآن شریف عربی میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا معنی آپ کی زبان میں اتر رہا ہے، لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات ہے۔ مثلاً اللہ کا گھر جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے اللہ کا گھر ہے، اور وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے ایڈریس کرنے کی زبان بھی وہی ہے۔ اس لیے عربی زبان کے اندر وسعت کا ہونا ضروری بھی تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ دی بیسٹ، بہترین زبان ہے، دی بیسٹ، بہترین علاقے کی ہے، اور دی بیسٹ مین نے دی بیسٹ بک، یعنی سب سے اعلیٰ انسان نے سب سے اعلیٰ کتاب پیش کی ہے۔ لہٰذا اس زبان کو ایسے ہونا ہی چاہیے جیسے یہ ہے۔ اس لیے زبان پر بھی سلام ہے، زبان والے پر بھی سلام ہے، کتاب لانے والے پر بھی اور کتاب بھیجنے والے پر بھی سلام ہے۔ اب آپ لوگ سوال کریں۔ جانوروں اور پرندوں کی جو زبانیں ہیں، ان کا علم حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا، ہم تک یہ علوم کیوں نہیں آئی؟ پیغمبر آپ تک اللہ کا ارشاد امپارٹ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، پر پیغمبر ہونے کا فارمولہ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ خاموش بیٹھیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ پیغمبر بننے کا کوئی نسخہ بتائیں تو یہ کوئی نہیں بتائے گا۔
لہٰذا وہ چیز جو پیغمبر ہونے تک مخصوص ہے آپ وہ نہ پوچھیں، کیونکہ کچھ شعبہ، کچھ پاورز، کچھ تاثیریں ایسی ہیں جو پیغمبر ہونے کے ناطے سے ان کو ملی ہیں، جیسے اللہ کریم سے ہم کلام ہونا۔ اور امتوں نے یہ پوچھا کہ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، کبھی ہماری بھی گفتگو کرا دیں، تو ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ بات نہیں پوچھنی، اس لیے کہ پیغمبری مرتبہ ہے، نسخہ نہیں ہے۔ اور یہ نسخہ ہے کہ ہر چیز یہاں کی فانی ہے، اور یہ نسخہ ہے اور یہ فائنل ہے، اور سب چیز یہاں کی فانی ہو جائے گی اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، اور یہاں سب پیغمبر بھی آ جائیں گے۔ لیکن پیغمبر ہونا جو ہے یہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ پیغمبر کیسے پیغمبر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیغمبر بنا دیا، باقی لوگوں سے ان کی کیا خصوصیت تھی۔ نہ، پیغمبر اللہ کریم کی مرضی ہے، اور یہی وجہ ہے اس سے بہت سارے مسلمانوں کو دقت ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں دقت ہوئی ہے؟ کہ عمل ہمارا عمل کے تابع ہے، لوگوں کا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے تابع ہے۔ ہم بھی عبادت ہی کرتے ہیں، لیکن وہ سکون نہیں آ سکتا، اور وہ سکون کیسے آ سکے گا؟ اب یہ جو تقلید کرتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، تو سنت کی پیروی کرنے کا نتیجہ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نگاہ جو ہے وہ تو تزکیہ کر دیتی ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ ہمارا ایمان بن گیا ہے؟ کوئی علم؟ مقصد یہ کہ ان کا نام ہے اور آپ کے لیے مکمل ایمان ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کسی عمل کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کریم کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مخلوقات پوچھے کہ اے ہمارے رب، تو اس کائنات کا مالک ہے اور سب کو پیدا کیا ہوا ہے، اور ہم سب تیری مخلوقات ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ وہ کیا خصوصیت ہے کہ آپ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہو؟ تو کوئی بات تو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کی مرضی کی بات ہے، یہ بات منشائے خالق کی بات ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منشائے خالق کو فارمولے میں نہ بدلنا، اور یہیں سے آپ سارے فیل ہوتے ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ امیر ہو گیا، اس میں ضرور کوئی فارمولہ ہوگا۔ یہاں پر آپ فارمولہ استعمال کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں منشا کام کر رہی ہے وہاں فارمولہ کام نہیں کر سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، اس سے پوچھا جائے کہ کاروبار نہ چلنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بندش لگ جاتی ہے، کوئی جادو ہو جاتا ہے یا کوئی تعویذ ہو جاتا ہے۔ ہمارا پریس لگا ہوا ہے لیکن کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا ہوگا؟ کوئی بندش ہو گئی ہوگی۔ تو بندش وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، جس کو بندش ہوئی ہے اس کا اور فارمولہ ہے، نااہلی کا اور فارمولہ ہے، یا آپ کے اپنے مزاج کا فارمولہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کے ساتھ ہونے والے واقعات کو فارمولہ نہ بنایا جائے، تو آپ کو بہت زیادہ سمجھ آئے گی۔ جو انسان سکون میں ہے اس کے لیے فارمولہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ فارمولہ جو اللہ نے دیا ہے وہ سب کے لیے ہوگا۔ مثلا بغیر اللہ کے ذکر کے اطمینان قلب نہیں ہوگا، یہ فارمولہ ہے اور یہ اللہ نے دیا ہے۔ اور باقی تو اپنے نسخے بتاتے رہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک شخص ہے وہ گورنمنٹ ملازم ہے اس لیے اس کے حالات اچھے ہیں، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے شکل ہی خوبصورت دے دی تو اب دوسرا آدمی کیا فارمولہ بنائے گا؟ تو کوئی فارمولہ نہیں بنتا۔ اگر کسی کی شکل ہی معصوم ہے تو اس کا بھی فارمولہ نہیں بنتا۔ کسی کو دیکھتے ہی ہیبت طاری ہو جاتی ہے تو اس کا بھی فارمولہ نہیں بنتا، اور کسی کے لیے سلام درود شروع ہو جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں کے ساتھ جو تعلقات موجود ہیں اس کا فارمولہ نہ بنانا۔ ان سب پیغمبروں پہ سلام ہو۔ پیغمبروں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ فارمولہ ہے۔ لہٰذا اگر پیغمبر پرندوں کی بات سنتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بات آپ تک انہوں نے نہیں پہنچائی۔ جنات ان کے پاس آتے ہیں، بات سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور اپنی بستیوں کو جا کر بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا ہے، تو یہ فارمولہ آپ تک نہیں آئے گا۔ تو آپ تک کیا بات آئے گی؟ وہ بات جو آپ نے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنی ہے، وہ بات آپ تک آئی ہے۔
تو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کائنات کے درمیان ابلاغ ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ تک بیان ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان جو بات ہوئی ہے ضروری نہیں کہ وہ ساری آپ کو ابلاغ ہو۔ تو اللہ کریم اس بات کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ابرو، بلکہ اس سے کم فاصلہ رہ گیا، اور پھر تو اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، تو وہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، قتل ہو گئے، آپ کبھی ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ کا تو ہمیں شعور ہوتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو شعور نہیں ہے، کیونکہ شعور نہیں ہے لہذا شعور نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں جہاں آپ کے راستے کی پروردگار عالم نے حد بتا دی ہے، تو اس حد سے آگے آپ بلا سبب مداخلت نہیں کر سکتے۔ مثلاً یہ آپ کے اور اس واقعے کے درمیان حد ہے، یہ قوسین ہے، یہ سدرہ ہے۔ سدرہ ہو یا صدر راہ، مقصد یہ ہے کہ یہ راستے کی دیوار ہے۔ دیٹس آل۔ اب اس مقام سے آگے پرواز جبرائیل علیہ السلام بند ہے۔ فقراء بتاتے ہیں کہ اللہ دل کا ایک مقام ہے، دل اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو پھر اس میں سدرہ کا مقام کیا ہوا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا خیال وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں خیال کو اور تخیل کو اگر جبرائیل علیہ السلام کہہ دیں تو جہاں خیال کے پر جل جائیں وہاں سے عشق کی منزل شروع ہوتی ہے۔ تو جہاں دماغ مفلوج ہو جائے وہاں عشق کی بات چلتی ہے۔ مجھے عشق کے پر لگا کے اڑا، میری خاک جگنو بنا کے اڑا، اور پھر یہ کہ نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو پھر منزل کیا ہے؟ تو منزل نہیں آئی بلکہ پھر دوسرا مقام آ گیا۔ تو جتنے بھی واقعات بتائے گئے ہیں ان کے اندر ایک راز ہے اور تمثیل ہے کہ آگے والا مقام دوسرا ہے۔ تو جہاں دوسرا مقام آ جائے اور وہ آپ کی پہچان کے علاوہ آ جائے وہاں آپ سلامتی کے لیے دعا اور عبادت کریں۔ مثلاً آپ کو یہ پتا ہے کہ کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ آپ کا اگر اعتقاد اور ایمان ہے کہ رزق اللہ دے رہا ہے تو یہ دینے کا آزاد فارمولہ آپ اس کے پاس رہنے دیں۔ تو اگر اللہ رزق دے رہا ہے اور اگر آپ کا ایمان یہ ہو گیا کہ اللہ ہی یہ رزق دے رہا ہے تو اللہ کو آزادی کے ساتھ دینے دو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو بھی اس کو رزق دینے دو اور آپ بس تسلیم کرتے جاؤ۔ اگر آپ رزق پیسے کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس کے رزق دینے کے کئی انداز ہیں۔ کسی کو پیسہ تھوڑا دے دیا لیکن اس کو دل دے دیا، یہ بھی بڑا وسیع رزق ہے۔ کسی کو دماغ دے دیا اور کسی کو بینائی دے دی، تو یہ اللہ کے کام ہے۔ ایک آدمی غریب ہے تو اس کو اگر اللہ تعالیٰ گلا عطا فرما دے تو وہ گا گا کر آپ کو مسحور کر دے گا۔ تو یہ کئی قسم کے رزق ہیں۔ مثلاً کسی کو ایمان عطا کر دیا، اب کوئی غریب آدمی ہو اور ایمان والا بھی ہو تو یہ بڑا وسیع رزق ہے۔ یعنی ایک آدمی غریب بھی ہے اور ایمان والا بھی ہے، تو آپ ہی بتاؤ کہ یہ رزق ہے کہ نہیں؟ تو غریب وہ نہیں جس کی جیب میں مال نہیں، غریب وہ ہے جو علم و ادب کا غریب ہو، جو ایمان کا غریب ہو، جس کے پاس استقامت نہ ہو، ایمان نہ ہو۔ اس لیے ان غریبوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جن کی جیب میں مال نہیں ہے، کہ مال ہو یا نہ ہو کم از کم ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ تمام باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ فارمولے سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کائنات چلا رہے ہیں ان کو چلانے دیا جائے۔ آپ اپنی کائنات دیکھیں کہ آپ کی کائنات میں کیا ہے۔ اب یہاں نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو جتنا درست کر سکتے ہو کر لو، اور جہاں درست نہیں ہوتی وہاں خاموش ہو جاؤ، پھر اپنی ٹرائی کر لو، پھر جہاں درست نہیں ہوتی تو خاموش ہو جاؤ۔ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ پوری کوشش کے بعد بھی اور پہلے بھی ہر حال میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، جو بھی اللہ نے تقسیم کی ہے۔ اگر آپ گلے میں آ گئے تو پھر آپ کا حاصل بھی محرومی ہے اور محرومی بھی محرومی ہے۔ گلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اپنے پاس کچھ نہ ہونے کا کہ یا اللہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، اور اگر وہ چیز ہمیں نہیں دیتا تو ایک کام یہ کر کہ تو میرے ساتھ والے سے تو چھین لے
کسی نے پوچھا کہ بارش کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہتا ہے ہمارے کھیت پر برستی ہے۔ اور بارش کا نقصان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے بھائی کے کھیت پر بھی برستی ہے۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، یا تو مجھے بھی چیزیں دے یا ان لوگوں سے چھین لے، یا پھر ایسا کر کے ہمیں اندھا ہی کر دے، کیونکہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو یہ حسد ہے کہ یہ بات مجھ سے دیکھی نہیں جاتی کہ اس کے پاس مال ہو، چاہے وہ میرا بھائی ہی ہو۔ اگر اللہ کا ماننے والا اپنی زندگی کے کمزور حالات کے باوجود اللہ پر راضی رہنے کا فیصلہ کرے تو پھر حالات کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک مکمل ذات ہے، لیکن آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا دیکھا ہوا نہیں ہے، آمنا سامنا نہیں ہوا۔ بس آپ کا ایمان ہے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ جو ہے وہ آپ کے ایمان کا ہی نام رکھ لیا جائے۔ تو اگر آپ اپنے ایمان پر ایمان لاؤ، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی آپ اپنے اعتقاد پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارا اللہ ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں ہمیشہ کے لیے، فار آل ٹائمز ٹو کم، کہ آپ نے اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، اس کے ہر حکم پر راضی رہنا ہے، چاہے حکم آپ کے مزاج کے خلاف ہی ہو، کیونکہ مزاج بھی وہی بنانے والا ہے اور حکم بھی وہی دینے والا ہے۔ اگر آپ اس بات پر اکتفا کر لو کہ ہمارے مزاج کے خلاف جو حکم ہے وہ بھی ہم راضی ہو کر مان لیں گے، چاہے ہم کتنے ہی نااہل ہیں مان لیں گے اور کوشش بھی کریں گے، تو پھر آپ پر کوئی افتاد نہیں بڑھے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ مان لیتے ہیں کہ یہ اس کا حکم ہے اور چل اس کے مخالف پڑھتے ہیں، تو یہاں سے آ کر بات بگڑ جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ امیر ہیں اور کچھ غریب ہیں۔ اگر آپ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں تو آپ امیر ہیں، اور اپنے سے بڑے کو دیکھیں تو غریب ہیں۔ آپ امیر ہوں یا غریب، آپ ایک بات مان لیں کہ آپ راضی رہیں گے، تو آپ اپنی تقسیم پر اور اپنے حال پر راضی رہیں اور آئندہ اس پر گلہ نہ کریں۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے تو نہ گلہ رہے، نہ شکایت رہے، نہ تقاضا رہے، اور اس طرح آپ کی زندگی مبارک ہوگی۔ اور یہ بڑی مبارک بات ہے۔ آپ لوگ پیغمبروں پر سلام بھیجتے ہیں، ضرور درود و سلام بھیجتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو آپ کو کسی پیغمبر کا بینک بیلنس معلوم ہے؟ نہ، بینک بیلنس نہیں ہے۔ پیغمبروں نے اتنا پیسہ بھی گھر میں نہیں رکھا کہ سال کے بعد زکوٰۃ کا موقع آئے، اس سے پہلے ہی تقسیم ہو جاتا تھا۔ اور انہوں نے 2 وقت کا کھانا بیک وقت نہیں رکھا، اور وہ پیغمبر ہیں۔ تو مدعا یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں مرتبے جو ہیں یہ اور مقام ہیں، اور آپ کی اپنی کمزوریوں اور خدشات کے مقام اور ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے حالات بناؤ، کوشش کرو، نااہلی نہ کرو، تدبیر کرو، محنت کرو، اور پھر جو حاصل ہو جائے اس پر راضی رہو۔ پھر یہ نہ کہنا کہ صبح اٹھے تو سر میں درد تھا، دماغ پریشان تھا، آج صبح پھر سر میں درد ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ سر میں درد تو ہے ہی صحیح، لیکن آپ راضی تو رہنا شروع کرو، ورنہ تو یہ اللہ کا گلہ ہے۔ تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہ فیصلہ کریں کہ اپنے حالات کی شکایت نہیں کرنی۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ تو کیا وعدہ ہو گیا؟ کہ آپ نے اپنے حالات کی شکایت نہیں کرنی۔ تو اللہ کریم کو جب مان لیا تو اللہ کس کا نام ہے؟ آپ کے ماننے کا نام ہے۔ اور اللہ دوسروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو یہ اللہ جانے اور دوسرے جانے، یہ اس کی تقسیم کی بات ہے۔ جب آج آپ نے مان لیا تو پھر ہمیشہ ہی مانتے رہیں، چاہے اللہ آپ کی مرضی پر چلے یا نہ چلے۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے، جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے؟ وہ تو اللہ ہے اور آپ اس کے بندے ہیں، تو پہلے اس کی مرضی پر کون چلے گا؟ بندہ چلے گا، کیونکہ آپ انسان ہیں اور وہ مالک ہے۔ آپ اس کی مرضی پر چلو، اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی مرضی پر چلے یا نہ چلے۔ او دیاں او جانے تو اپنی تو ڈبا۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم اس کی مرضی پر چلیں گے، ہم گلہ نہیں کریں گے۔ جو حالات ہیں وہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اپنے حالات کا، نصیب کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہے اور ہماری زندگی میں کیا ہے، اور راضی رہنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں دقت نہ ہو۔ جن کی زندگی میں دقت نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے بیان نہیں کیا ان کی زندگی میں دقت نہیں ہے۔
لہٰذا وہ صحیح چلے گئے۔ جو خاموش نکل گئے ان کو دقت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ہے اور اس میں دقت تو ضروری ہے۔ مثلاً کون ایسا آدمی ہے جس کا باپ نہ مرے گا، دادا نہ مرے گا اور خود نہ مرے گا؟ اور اب اگر یہ غم نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس نے گلہ نہیں کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ باقی لوگ گلہ کرتے رہے اور بقا والے لوگ چلتے رہے ہیں، اور سب چلتے وہیں جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے جانا وہیں آگے ہے، تو کیوں نہ خاموشی سے چلا جائے؟ تو جو لوگ گلہ کرتے ہوئے نہیں پائے گئے ان کی زندگی میں آسانی آ گئی، اور جنہوں نے اپنی تکلیفوں پر لوگوں کو گواہ بنایا ان کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی کہ وہ اللہ کی شکایات دنیا کے سامنے کر رہا ہے، کہتا ہے کہ پھر ہمارے حالات خراب ہو گئے تو آپ اپنے حالات پر راضی رہنے کی کوشش کرو۔ اپنے گھر کی تکلیف دوسرے کے کان میں بتانے والا اپنے گھر کو ایکسپوز کر رہا ہے، افشا کر رہا ہے۔ اپنے اللہ کی بات آپ اپنے اللہ سے کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی بڑا ہو تو اس سے بات کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ہو تو اس سے بات کر سکتے ہیں، مگر وہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے فیصلے پر راضی نہیں ہو تو ہماری کائنات سے نکل جاؤ اور پھر ہماری کائنات سے کہیں اور چلے جاؤ۔ ہماری کائنات میں تو پھر ہمارا ہی فیصلہ چلے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی کائنات میں ہمیں آپ کا ہی فیصلہ چاہیے، یعنی جو تجھے منظور ہے وہ ہمیں بھی منظور ہے۔ ایک درویش تھا، اس کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ دیکھو بابا جی، دریا نے کناروں کو ڈھا لگا دی ہے، لوگوں کناروں کو گرانا شروع کر دیا ہے، کاٹ شروع کر دی ہے، آپ دعا کریں۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ دعا کیا کرنی ہے؟ آپ لوگ کدال لاؤ، بیلچا لاؤ۔ تو وہ لوگ کسی لے آئے اور بابا جی نے بھی کنارہ گرانا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تیری یہی صلاح ہے تو میری بھی یہی صلاح ہے، گرانا ہے تو گرا، پھر دیکھا جائے گا۔ تو دریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ یہ تو محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی میں ایک درویش تھے، اور درویش بھی وہ جنہیں خواجہ سرا کہتے ہیں، بہت اچھے درویش تھے۔ تو لوگ ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ بابا جی مدت ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ دعا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ضرور دعا فرمائیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ آج کل اللہ ہماری بات سنتا نہیں ہے، ہم سے ذرا خفا ہے، اس لیے وہ میری بات نہیں سنے گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو ہر دعا پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آج کل ہماری بات وہ مانتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کچھ ناراض ہے۔ ایسا کرو کہ آپ یہ دوپٹہ لے لو اور اسے دھو کر دھوپ میں بچھا دو۔ انہوں نے دوپٹہ لیا، دھویا اور دھوپ میں رکھ دیا۔ پھر بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ اس نے ہماری بات سننی نہیں ہے، اور اب دیکھ لو اس نے ہمارا دوپٹہ سوکھنے نہیں دینا۔ اور اس طرح لوگوں کا کام ہو گیا۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ یہ محبت کے انداز ہیں، اور محبت کا ایسا انداز تسلیم کے بعد ہوتا ہے، اور اگر تسلیم نہ ہو اور صرف بحث ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو؟ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بحث سے نکالو۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے آپ کو بحث سے نکالنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو رزق کیا ہوا کہ جو عطا ہو رہا ہے، اور اس میں تکلیف بھی رزق ہو سکتی ہے، راحت بھی رزق ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ہونے والا سارا واقعہ ہی رزق ہے، اور آپ اس تقسیم پر راضی رہیں۔ اگر آپ اس تقسیم پر راضی رہیں تو آپ کا نام عابدوں میں لکھا جائے گا۔ یہ عبادت کی انتہائی شکل ہے کہ آپ کی زندگی میں ہونے والے تمام واقعات پر آپ راضی رہیں، یعنی جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں اور جو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کیے ہیں، آپ ان کو استغفار پڑھ کر فارغ کر دیں کہ یہ غلطی ہم سے ہوتی جا رہی ہے، ہم نے اپنے ساتھ کچھ غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں معافی دے دے۔ باقی جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں موت کا واقعہ ہے، اور یہ بھی اس کی مرضی سے آتا ہے۔ پیدائش ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کی مرضی سے ہے۔ کوئی انسان اپنے وقت سے ایک سیکنڈ بعد نہیں جاتا، اور اپنے وقت سے ایک سیکنڈ پہلے نہیں جا سکتا۔ کس آدمی نے کب پیدا ہونا ہے یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ اور اگر شادی کا مقام ہے تو پیدا ہونے والے بچے ماں باپ کو کہیں نہ کہیں سے لا کر اکٹھا کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ میرے پیدا ہونے کا ٹائم آ رہا ہے اور آپ کدھر پھر رہے ہیں، لہذا جلدی کرو، شادی کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شے کا وقت مقرر ہے۔ آپ کے ذمے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک کام ہے کہ اپنا عمل کرو۔
کوشش کرو جتنی کوشش کر سکتے ہو، اور یہ یاد رکھو کہ بڑبڑانا نہیں ہے، گرمبل نہیں کرنا، بس راضی رہنا ہے۔ تو آپ نے یہ آج وعدہ کر لیا ہے۔ کیا وعدہ کر لیا ہے؟ کہ گرمبل نہیں کرنا، بندوں کی شکایتیں نہیں کرنی۔ تو جب آپ شکایت کرتے ہیں تو پھر دوسرے کے دل سے غبار نکلتا ہے اور وہ واقعہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو جس نے عطا کیا اسی کے ساتھ بات کرو، یا اس سے کسی بڑے کے ساتھ بات کرو، یا اس سے کسی بڑے کے ساتھ بات کرو۔ اگر کوئی اس سے بڑا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے بڑا ہو؟ کیونکہ وہ تو اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اس نے جو کیا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا، آپ وقت سے پہلے اس پر راضی رہیں۔ آپ یہ ایک کام کر لو، باقی پیغمبروں کا پیغمبر ہونے کا فارمولہ نہیں ملے گا، پیغمبر ہونے کے بعد کی تحریر اور تقریر ملے گی۔ پیغمبر کیسے بنتا ہے یہ آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ یہاں سے تو بڑے لوگ گمراہ ہوئے کہ اگر یہ عبادت ہے تو وہ تو ہم کر لیں گے، وہ نیک بھی تھے تو یہ بھی نیک مشہور ہو جائے گا، ان کا لین دین بھی صاف تھا تو یہ بھی آپ کر لیں گے۔ کہتا ہے کہ بس اتنی ساری باتیں کتابوں میں لکھی تھی کہ یہ پیغمبر تھے، گھر آ کر بیٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، نیک تھے، بڑے ملنسار تھے، رحیم شفیق تھے، تو یہ بھی ہم کر لیں گے۔ تو بس پھر آپ پیغمبر نہیں ہو جائیں گے۔ پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر بنانا اللہ کی مرضی تھی، تو اب یہ جو مرضی ہے اس کا فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو بادشاہ ہے، تو جو وہ کرے گا وہی ہوگا۔ مطلب یہ کہ پیغمبر بنانا اللہ کا کام ہے اور یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ باقی یہ کہ عبادت گزار ہونا بندے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ صرف اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو کیوں پیغمبر بنایا، کب بنایا، کن صفات سے بنایا، پرندوں کی زبان سے آشنا بنایا، انسانوں سے بنایا، اور کتنے زمانوں تک کے لیے بنایا۔ یہ سوال پیغمبروں کے دل میں بھی آ سکتا تھا کہ یا اللہ آپ صرف ایک ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے جا رہے ہیں، ہم بھی تو آپ کے کچھ رکھتے ہیں، مگر یہ کسی پیغمبر نے نہیں کہا۔ تو پیغمبروں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رہے۔ تو یہ کائنات کا اصل ہے۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اصل کائنات ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہے، تو سب پیغمبروں نے کہا آمین۔ پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے میثاق کے وقت یہ کہا کہ جب کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو آپ ان کی اطاعت کرنا اور اطاعت کا حکم دیتے چلے جانا اور دیکھتے جانا، مشاہدہ کرتے جانا، اور ہم بھی تمہارے ساتھ مشاہدہ کرتے جائیں گے۔ تم بھی مشاہدہ کرنا اور ہم بھی مشاہدہ کریں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے اور آپ اسے یاد رکھیں۔ پیغمبر تو اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں، مگر اولیاء اللہ سے بھی معمول کے خلاف کافی واقعات ہوتے ہیں، تو یہ کس ذیل میں آتے ہیں؟ یہ سوال آپ نے تھوڑا سا ادب کے خاموش دائرے میں کیا ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ پیغمبر تو اللہ کی منشا سے ہوتا ہے، تو پھر ولی کیا ہے؟ اب سوال دراصل یہ ہے کہ خرق عادت کیا ہے؟ تو بات یہ کہ پیغمبر کے واقعات میں سے کوئی علاوہ فطرت واقعہ سرزد ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی ولی سے ایسا واقعہ سرزد ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ تو پیغمبر کے معجزات ہوئے، لیکن یہ کرامت کدھر سے آ جاتی ہے اور یہ کون سا شعبہ ہے؟ تو بات اتنی سی ہے کہ ایک جگہ درویش نے اپنی دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ ولی کی کرامت جو ہے یہ بھی یکی از معجزات پیغمبر ہے، یعنی کہ ولی کی کرامت جو ہے یہ بھی پیغمبر ہی کے معجزوں میں شامل ہے، کہ یہ ان کے فیض برکت بلکہ انہی کی مرضی سے ہوتا ہے کہ پیغمبر کی نبوت اور رسالت جاری ہے، اور یہ انہی کے کام ہیں اور یہ انہی کے اپنے کام ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد جب انسان کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں ہے، زمانے ایسے آ گئے ہیں، ایسے واقعات آج کل کہاں یاد رہتے ہیں، لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں، تو 1400 سال بعد پیغمبر کے نام پر بیٹھ کے باوضو ہو کے نعت کہنا یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور یہ کسی انسان کی مرضی کی بات نہیں ہے۔ تو آج بھی نعت کہی جا رہی ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ذات ہے
کہ اس کائنات میں آج تک کسی ذات کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے تعریف کر رہے ہیں، بندے تعریف کر رہے ہیں، مومن تو مومن، نہ ماننے والے بھی تعریف کر رہے ہیں، یعنی کافروں نے نعت کہی ہے، ہندوؤں نے نعت کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے، لیکن یہ جو کچھ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ لوگ تمام مسلمانوں کا طرز عمل دیکھ کر رائے بنا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جنید رحمۃ اللہ بغدادی کے کچھ مرید کافروں کے پاس گئے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ یہ ایسے ہے جیسے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کو دو لفظ آگے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار، مہربان، قدردان، کلمہ پڑھ کر سنا، مسلمان ہو جا، تو ٹھیک ہو جا، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو جن کو وہ لوگ تبلیغ کر رہے تھے وہ نان بلیور تھے، یہودی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم لوگ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو اسلام آپ کے عقیدے کا نام ہے جو آپ کے پاس ہے تو یہ اسلام ہمارے کام کا نہیں ہے، اور اگر یہ تیرے پیر والا جنید بغدادی والا اسلام ہے تو ہم اس کے قابل نہیں۔ تو اگر اسلام وہ ہے جو تیرے پیر صاحب کے پاس ہے تو میں اس کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، اور اگر یہ اسلام تیرے والا ہے تو یہ میرے قابل نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مریدوں نے پیروں کے عمل کو نہیں اپنایا اور آگے بات کرنی شروع کر دی، اور نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آج تک اسلام کا بیہیویئر ہی نہیں ملا۔ تحریر، تقریر اور تبلیغ شروع ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کا سا عمل بہت کم لوگوں نے دکھایا۔ بھائی بھائی کے مکان میں دیواریں بننی شروع ہو گئیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اسلام صرف بیان ہونا شروع ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ولی ہے تو ولی اصل میں یہ ہے کہ پیغمبر تو اللہ بناتا ہے، اور ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناتے ہیں۔ تو جہاں ولی کا ذکر آئے گا وہاں پہ لفظ نحنو کا ذکر آئے گا، نحنو اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، نحنو کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا۔ تو یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ اللہ کے راستے کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کا نسخہ بتا دیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی محبت کرتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ کا کام یہی ہے تو ہمارا کام بھی یہی ہے، اور اللہ اس بات پر راضی ہونا شروع ہو گیا، اور ان لوگوں کو اللہ نے مرتبہ دے دیا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور یہاں تک عمل کیا فاتبعونی، یعنی اطاعت کرتے کرتے یحببکم اللہ میں داخل ہو گئے اور وہ ولی ہو گئے، یعنی کہ اطاعت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے کرتے اللہ کی محبت میں داخل ہو گئے، تو پھر وہ ولی ہو گئے۔ ولی سے جو کر کے عادت سرزد ہوتی ہے وہ اور کوئی دوسری کرامت کبھی بھی مرضی کے تابع نہیں ہے، وہ اور کوئی دوسری کرامت کبھی بھی مرضی کے تابع نہیں ہے کہ مرضی سے سرزد ہو جائے۔ جب اللہ کریم کسی آدمی کو کسی کام کے لیے نمایاں طور پر ظاہر کرنا چاہے تو پھر اس کے ہاتھ سے کسی کرامت کا سرزد ہونا ممکن ہو سکتا ہے، اور جو یہ کہے کہ میرے پاس یہ کرامت ہے اور یہ ہو سکتی ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور بزرگوں نے کہا کہ کرامت اس طرح ہے جیسے ناپاک خون، اسے عورت کا ناپاک خون کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ولی کے ہاتھ سے کسی کرامت کا سرزد ہونا اس کے ایمان میں کمی کی بات ہے، اور فقیر کے لیے یہ راستے کی دیوار ہے۔ تو فقیر کے لیے کرامت راستے کی دیوار ہے اور وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کا تسلیمات کا سفر طے ہوتا جائے، تو یہ کرامت ہے۔ ایک درویش کسی بزرگ کے پاس گئے، ان کے پاس ٹھہرے رہے، آخر ایک دن کہا کہ ہم نے 10 سال تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس عرصے میں تم نے مجھ سے کوئی خلاف شرع بات دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہی بڑی کرامت ہے۔ تو کسی بزرگ نے کچھ بیان کیا اور کسی نے کچھ اور بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ کرامت ہو یا معجزہ ہو، معجزہ کافروں کو ان کے تمام حجت کے لیے عطا ہوتا ہے، اور معجزے سے کافر مسلمان نہیں ہوئے، اور مسلمان معجزے کے بغیر ہی مسلمان ہو گیا، تو مسلمان نے معجزے کی طلب ہی نہیں کی ہے۔ اور ادھر کرامت جو ہے جن لوگوں کو دکھائی جاتی ہے وہ کرامت سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کوئی جادو ہے، اور جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ بغیر کرامت کے تسلیم کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے کرامت ہو یا معجزہ ہو یہ تسلیمات پیدا نہیں کرتے، تسلیم جو ہے یہ آپ کا اپنا ایمان پیدا کرتا ہے، ورنہ پیغمبر بہت بڑے معجزات دکھانے والے تھے، مگر ھذا سحر مبین کہ یہ تو سحر مبین ہے، یہ تو جادو ہے، اور پھر اس کو جادو کہہ دیا۔
کھلا جادو کہہ دیا۔ اگر معجزہ کنونس کرے تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ایک ہی تمام حجت ہوتی ہے۔ معجزہ مانگنے کے بعد اگر سوال کرنے والا معجزہ دیکھنے کے بعد قائل نہ ہو تو پھر اس پر عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ عذاب سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس قوم پر جس نے معجزہ مانگا اور معجزہ ملا اور پھر تسلیم نہیں کیا تو بس پھر اس کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور ولی جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پلنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں پلنے والے ہیں۔ اس پر بزرگوں نے دو لفظ لکھے ہیں۔ کیا لفظ لکھے ہیں؟ کہ آپ کی رضا میں اور آپ کی رضا میں پلنے والے۔ کیا بہت نیک کام کرنے سے ولی کے درجے کا مقام مل سکتا ہے؟ ولایت کے درجے اور ہیں۔ آپ نے کبھی ولی بننے کا قصہ سنا؟ کیا آج تک کوئی ولی گزرا ہے؟ کسی کو آپ اولیاء کرام مانتے ہو؟ قصور میں بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہیں، یہ اولیاء ہیں، بڑے کامل ولی اللہ ہیں۔ اگر بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ بیٹھے ہوں اور داتا صاحب رحمۃ اللہ بیٹھے ہوں، ایک دن دونوں آپ کے ساتھ اکٹھے رہے تو کیا دونوں کا عمل برابر ہوگا؟ حالانکہ دونوں ولی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارمولہ نہیں بنتا۔ یہی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ فارمولہ نہیں بنتا۔ تو تقرب کی لہریں الگ الگ ہیں۔ ایک بزرگ پہلے بڑے پہلوان تھے، اونچی نسل والے یعنی بادشاہ کے پہلوان تھے۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ ہے کوئی اس علاقے میں جو مجھ سے کشتی لڑے۔ مقابلے کے لیے ایک نحیف سا کمزور سا آدمی آ گیا، لگتا تھا کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جانی ہیں۔ اس کشتی پر بادشاہ نے انعام بڑا رکھا تھا۔ جب ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو اس نحیف آدمی نے پہلوان سے کہا کہ میں غریب ہوں، سید ہوں، اور میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، تیرے گرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سن کر وہ پہلوان گر گئے، یعنی شکست کھا گئے، اور اس آدمی کو انعام مل گیا اور انہیں ولایت مل گئی۔ ایک تو یہ فارمولہ ہے۔ ایک فارمولہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس صبح صبح شہر کے اولیاء میں سے بڑے مشہور ولی آئے۔ وہ آدمی ایک شرابی تھا۔ درویش نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ شہر کے ولی اور پاکیزہ آدمی ہیں، ہم جیسے لوگوں کے پاس کیسے آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں حکم سے آیا ہوں، میں ایسے نہیں آیا ہوں، اور مبارک ہو کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی اور اولیاء کرام میں تیرا نام لکھا گیا ہے، اور میں تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور ساتھ ہی ادب سے میرا سوال یہ ہے کہ کون سا نیک کام تیری زندگی میں ہے جس سے یہ ولایت تمہیں ملی؟ اس نے کہا میری زندگی میں نیک کام کیا ہو سکتا ہے، میں تو وہی ہوں، پرانے کا پرانا روح سے آدمی۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی کوئی بات تو ہے کہ تجھے ولایت ملی ہے، اور ولیوں کی ساری کائنات میں اناؤنسمنٹ اعلان ہوا ہے، تو آخرکار واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک سے یاد تو نہیں ہے، مگر کل رات کا واقعہ ہے کہ میں نے شراب پی ہوئی تھی اور راستے میں کاغذ کا ٹکڑا ملا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے اتنا ہوش تھا کہ یہ اللہ کا لفظ ہے، میں نے اسے اٹھایا اور خوشبو لگا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کا جواب یہ ہے کہ تو نے میرے نام کو خوشبودار بنایا اور میں تیرے نام کو خوشبودار بناتا ہوں، اور وہ ولی ہو گیا۔ تو ولی کا فارمولہ نہیں ہوتا، ولی بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ولی بننے کا اگر نسخہ بن جائے تو پھر یہ کام ہی اور ہو جائے گا، اس لیے لوگوں نے اس شعبے کو ماننا ہی شروع نہیں کیا۔ یہ بالکل الگ بات ہے۔ جب اسلام آ گیا تو ایک فارمولہ بن گیا کہ یہ اسلام ہے، یہ نماز ہے، یہ موت ہے، یہ زندگی ہے، اور اس طرح سارے واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ولی اپنے دور میں یہ کرتا ہے کہ لوگوں پر اس زمانے کا پریشر ریلیز کرائے اور پرانے زمانے کے بھیجے ہوئے اسلام کے ساتھ رابطہ کرائے۔ پریشر حال میں آئے گا، کب آئے گا؟ آج کل آئے گا۔ آپ پریشر دیکھو تو سماج کا پریشر اتنا پریشر ہے کہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا، بچوں کی اولاد کی شکل میں، اسکولوں کی شکل میں، کالجوں کی شکل میں، سارا پریشر ہی پریشر ہے۔ وہ جو ولی ہے وہ آپ کو زمانے کی دقتوں سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کرا کے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کرا دے گا، وابستگی کرا دے گا۔ اس لیے یہ شعبہ الگ ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل کی بات ہوتی ہے، اور یہ کبھی فارمولہ نہیں ہوتا۔ اور فارمولہ نکالو تو پھر یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ضرور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ اضافی طور پر اللہ کے حکم پر راضی رہتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کا عمل الگ الگ ہوگا۔ کہیں شریعت پر زور دیا جا رہا ہے اور کہیں شریعت کا کچھ اور ہی حساب کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک بزرگ کا قول یہ ہے کہ
चोरी करते भन घर रबदा ते इस ठगां दे ठग नु ठग। तो ये फिक्रा रूहानी फिक्रा है। अब इनसे अगर पूछा जाए कि ये आपने क्या किया, किसको ठगा ना ठग कहा, तो वो कहते हैं कि वो तो सारी कायनात के दिल ठग कर ले गया था और हम तो उसका दिल ठगना चाहते हैं। कि चोरी करते भन घर रबदा का मतलब ये है कि हम उसकी चोरी करना चाहते हैं, यानी कि उसको हम मख्फी याद करते हैं और अल्लाह का जिक्र मख्फी करते हैं। तो ये इसकी तफसील है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बुक्कल दे विच चोर। तो अब बुक्कल क्या है और चोर क्या है, यानी कि जाहिर में मैं कुछ और हूँ और बातिन में कुछ और हूँ। बुक्कल दे विच चोर का मतलब क्या है कि मेरे अंदर कोई और बात समा गई है। इसी बात को एक और शायरी ने इस तरह कहा कि अहले जहां को क्या खबर कौन है मुझ में जलवागर, मैं हूँ कहाँ तुम ही तो हो, असल में राज है यही। और इस तरह वो लोग बात कहते जाएंगे। बाज़ औक़ात किसी पर पीर राजी हो जाए तो वो वली हो गया, बाज़ औक़ात माँ राजी हो जाए तो वो वली हो गया, बाज़ औक़ात रास्ते में चलते चलते पड़ा हुआ सिक्का उठाया तो लिखा था कि तेरा नाम वली है। बस ऐसे ही चांस हो जाता है। बहरहाल अच्छे इंसान के लिए अच्छी बात है। वली होना फ़र्ज नहीं है, मुसलमान होना फ़र्ज है। आपको बात समझ आई? वली होना फ़र्ज नहीं है। अगर आप अपनी कायनात निसार कर दें, मेरी कायनात निसार हो कभी मेरे उजड़े वतन में आ, तो अपनी कायनात निसार कर दोगे तो वली हो जाओगे। वली जो है वो करबला से गुजरता है। करबला एक्चुअल से भी गुजरता है और फैक्चुअल से भी गुजरता है, यानी अपने समेत हर चीज़ को निसार कर देने वाला वली हो जाएगा। दोस्त हो जाएगा तो वो निसार करने वाला होगा। तो जितने भी आप लोग देखेंगे वो प्रेफरेंस में, तरजीह में अल्लाह के लिए हर चीज़ कुर्बान करने वाले होंगे। ये उनकी शानों में एक शान है। वली की पहचान क्या होती है? वली की पहचान जब होगी जब आप उसके साथ सफर करें या उसे जानें। वली की ये पहचान नहीं है कि उसने क्या किया। वली की पहचान ये है कि उसकी मैयत में सफर करने से आपके दिल में अल्लाह की याद का क्या हाल होता है। बस आप ये बात याद रखना। तो आपके दिल में अपने अल्लाह की निस्बत से क्या कैफियत पैदा होती है। अगर आपका दिल अपने अल्लाह की तरफ राग़िब हो तो वो वली की पहचान है। वली की पहचान उसकी अपनी पहचान नहीं है, बल्कि वो आपकी पहचान है और आपके अल्लाह की निस्बत से। अगर आपका दिल आपके अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए तो ये वली की पहचान है। मौसम अच्छा हो तो फिर क्या, वो तो बंदा पसंद होता है, इसलिए मौसम अच्छा लगता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है। तो फिर हम क्या करें? तो वो जो काम करता है, असली बात तो वो है कि अब मौसम अच्छा है, लिहाजा इबादत की जाए, खाना खाया जाए या सैर की जाए। लिहाजा वली जो है वो मौसम की तरह आपकी ख्वाहिश को एक्सपीडाइट करता है और ईमान को तेज करता है। वली की पहचान ये है कि अगर आपके कलूब को अल्लाह की तरफ मिलान मिल जाए तो वो वली है, और अगर ना मिले तो जितना मर्जी वली हो, हमें उससे क्या गरज। अगर उसकी सोहबत में हमारा अल्लाह की तरफ रजू नहीं होता, ख्वाह वो वली मस्तनद हो तो हो। आप अगर पैगंबर को ना मानेंगे तो काफिर हो जाएंगे, वली को ना मानेंगे तो आप मुसलमान रहेंगे। वली को मानना फर्ज नहीं है, पैगंबर को मानना फर्ज है। लिहाजा वली तहकीक से हो सकता है और वली की तहकीक की जा सकती है और हो सकती है। पैगंबर की तहकीक करोगे तो काफिर हो जाओगे। पैगंबर को एज इट इज मानना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है कि पहले की तरह किसी पैगंबर का जमाना ही नहीं रहा और हमेशा के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आ गया। कायनात और इंसान के हवाले से वली का मनसब क्या है? वली का मनसब एक नहीं होता। वलायत एक ऑपरेशन है, अमल है, वो इलाके का डिप्टी है, ये कैफियत के इजला है। और अगर इस कायनात के खित्ते बनाए जाएं तो वो जोग्राफिकल भी है, तारीखी भी हैं, कैफियत के हिसाब से भी हैं और अशिया के हिसाब से भी हैं। किसी को कोई कैफियत दी जा रही है, किसी को कोई और कैफियत दी जा रही है। वली जो है बाज़ औक़ात अपने मनसब से भी आशना नहीं होता, जबकि मनसब पर अमल कर रहा होता है। और कुछ वली अपने मनसब से आशना होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि ये काम आपने पूरे करने हैं और वो अपना काम करता जा रहा है। उसे कहो कि कायनात इधर की उधर हो गई है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, बस वो अपने काम में चलता जा रहा है। हर एक का अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है, सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग ड्यूटी है। कोई दिन के वली हैं, कोई रात के वली हैं, कोई जागने के वली हैं, कोई सैर करते रहते हैं, कोई जहां गश्त होते हैं और कोई मकीम होते हैं, जिन्हें कुतुब कहते हैं। कुतुब का मानी क्या है?
وہ جو چکی ہوتی ہے اس کے نیچے ایک کھونٹی سی لگی ہوتی ہے، اسے قطب کہتے ہیں۔ تو چکی چلتی جا رہی ہے اور یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، جیسے زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد۔ اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ وہیں پہ ٹھہرے رہنا، اور پھر اس کے گرد زمانہ ریوالو کرتا جائے گا، گردش کرتا جائے گا، اور یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ تو اس کا یہ پرپز ہے، عمل ہے، جہاں گشت کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر ٹھہرے گا نہیں، وہ چلتا جائے گا اور اسے راستے میں کئی لوگوں سے ملایا جائے گا۔ دریا کا بھی قطب ہوتا ہے اور پہاڑ کا بھی ولی ہوتا ہے، اور پہاڑ بھی ولی ہے اور ولی بھی پہاڑ ہے، دریا بھی ولی ہے اور ولی بھی دریا ہے۔ تو جو کائنات کی شے نظر آتی ہے ویسے ویسے اس کے فنکشن ہیں۔ کوئی چاند کی طرح ہے، کوئی سورج کی طرح ہے، کوئی ستارے کی طرح ہے، ان سب کے فنکشن دیکھ لو۔ وہی فنکشن ولیوں کے ہیں، کوئی ایک شعبہ ان کو ملتا ہے، کہیں تقسیم ہو رہی ہے تو کہیں صلح کرائی جا رہی ہے۔ دو بھائیوں میں ایک اجنبی صلح کرا کے چلا گیا، وہ اجنبی نہیں تھا، وہ ولی تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، آپ دونوں خوب لڑا کرو، اور آپ کے ماں باپ جو مر گئے ہیں وہ آج بڑے خوش ہو رہے ہیں، میں وہیں سے آیا ہوں، تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹے آپ کو بڑا خوش کر رہے ہیں، شرم کرو، تمہارے ماں باپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو بیٹوں نے سوچا کہ واقعی یہ بندہ تو قبرستان سے آیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سچ کہتا ہے کہ ہمارے مرے ہوئے ماں باپ پھر مر جائیں گے، تو صلح کرو۔ اب یہ ولی کا فنکشن تھا جو وہ کر گیا۔ ہر ولی کا الگ فنکشن ہے، کبھی لے کے وہ پورا کرتا ہے اور کبھی دے کے پورا کرتا ہے۔ کوئی ولی جلالی ہوتے ہیں اور کوئی ولی جمالی ہوتے ہیں۔ جمالی ہنستے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، خیر ہے۔ اسے کہیں کہ بابا جی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، گاڑی گم ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ رویا نہ کرو۔ کسی اور ولی سے کہیں کہ ابا حضور مر گئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خیر کیسے ہے؟ تو وہ ولی کہتا ہے کہ آپ بھی 2-4 دن تک مر جاؤ گے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، تو بھی وہاں جا کر ابا سے مل جائے گا، خیر ہے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ تو کچھ درویش اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، کوئی جلالی ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا ہے، کہتا ہے کہ ابا مر گیا ہے، تو وہ ولی کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس کے ابا کو واپس بلا کر لاؤ۔ جا کر دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اور آگے سے ابا حضور کہتے ہیں کہ غنودگی آئی تھی اور میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں مر گیا ہوں۔ تو ایسے جلالی درویش بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر قسم کا ولی آیا۔ تو فنکشن جو ہے یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح بارش جو ہے وہ اگر کسی زمین پر ہو تو پھر پتہ نہیں کیا پیدا ہو جائے، اور اسی طرح ولی کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہوتی ہے، کسی زمین میں کچھ پیدا ہو گیا اور کسی زمین میں کچھ اور پیدا ہو گیا۔ کچھ ولی ایسے ہیں جو روتے رہتے ہیں اور رلاتے رہتے ہیں۔ آپ جب ان کی محفل میں جاؤ گے وہ فرمائیں گے اے ہمارے مظلوم بھائیوں، کیسے آئے ہو؟ دنیا میں دھوکہ کھا گئے ہو، تو یہ دنیا ایسی ہے، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر، ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہے، کل کو یہ صورتیں کہاں ہوں گی، کل کہاں ہوں گے، کون کہاں ہوگا، کیا پتا کیا ہوگا۔ تو وہ روتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں۔ مخصوص طرز کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ شکلیں پھر جو ہے نا خاک میں مل جائیں گی، تو ایک دوسرے کو پہچان لیا جائے، پھر شاید ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ اور کچھ ولی اللہ کہتے ہیں کہ باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری، انہوں نے رونق لگائی ہوئی ہے۔ تو ولی جو ہیں یہ اپنے اپنے گلستان کے پرندے ہیں، اور یہ گلستان ہے، رحمت خدا بندی ہے، اس لیے آپ خوش رہا کریں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ولی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، مگر یہ انکار ایمان کی کمزوری ہے، کیونکہ ولیوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ولی کی تحقیق کیا کرو اور پیغمبر کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، اور شکر کرو کہ آپ پیغمبروں کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہو۔ اب آپ کافر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے جس کو آپ نہ کر سکے۔ تو ولی جو ہے وہ اگر اسلام کے بارے میں کوئی خوبی بتا دے تو آپ سن لو، ماننا آپ پر فرض نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ولی کی صحبت میں بیٹھا ہے لیکن وہ اسے پہچانتا نہیں ہے۔
آپ نے ولی کو نہیں پہچاننا بلکہ اپنی کیفیت کو پہچاننا ہے۔ آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت اللہ کی طرف ہے کہ نہیں ہے، اور کیا آپ کا قطب نما ٹھیک کام کر رہا ہے۔ تو آپ نے قطب کو جا کر پکڑ نہیں لینا ہے بلکہ آپ نے قطب نما کو پکڑنا ہے، یعنی آپ نے اپنے دل کو پکڑنا ہے، ان کو نہیں پکڑنا ہے۔ تو ولی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، اس کا اپنا اللہ ہے، اپنا دل ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کیا کیفیت ہے۔ تو جہاں پر آپ کے دل میں اللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے وہاں ولی اللہ ہے، چاہے وہ مزار ہو یا بندہ ہو۔ جس طرح آپ ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں قبر تو نظر نہیں آتی، لیکن جب وہاں سے گزرتے ہیں دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، تو جب پتہ کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہے تو پتہ کرتے کرتے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بابا جمال شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا مزار ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کا دل اپنے مالک کی طرف رجوع کر جائے اس مقام کو ولی کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، چاہے وہ کیفیت ہو۔ آپ نے اس کی پہچان نہیں کرنی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، آپ اتنا عرصہ کہاں رہے۔ تو ولی آپ کے دل کی کیفیت ہے اور ولی آپ کے دل کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسی بہار کو ہم کیا کریں گے جس میں ہماری گائے بھوکی مر جائے۔ اگر آپ کی گائے بھوکی ہے تو آپ نے چراگاہوں کو کیا کرنا ہے، جبکہ ان چراگاہوں کے باوجود گائے بھوکی مر گئی۔ تو مدعا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی کیا کیفیت بنی ہے، بس یہی ولی کی نشانی ہے۔ تو ولی کی پہچان کیا ہے کہ آپ کا دل اللہ کریم کی طرف راغب ہو۔ اس لیے آپ دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں سے آشنا کریں جو آپ کے دل کو اللہ کی طرف راغب کریں۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرو، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔